بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور ناظرین کرام، آج کل جو یہ دور چل رہا ہے اور جو موسم ہے، فی الحال یہ سردی کا موسم ہے، اور سردی کے موسم کے اندر آدمی جب وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت اس کو کہ سردی محسوس ہوتی ہے اور ٹھنڈک لگتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم کو تنگی میں پریشانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو اس لیے شریعت نے سردیوں کے اندر پیروں کے لیے موزے کو منتخب کیا اور حکم دیا کہ پیروں کے اندر موزے پہنے جائیں اور ان پر مسح کیا جائے۔ ان پیروں کو دھلنا ضروری نہیں ہوتا، صرف مسح کیا جاتا ہے اور وضو ہو جاتی ہے، جس سے سردی نہیں لگتی، ٹھنڈک نہیں لگتی۔ کتنی آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ لیکن دوستو، اس کے اندر 3 باتیں ہیں جن کو میں آج آپ کو بتلاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مسح کیا جاتا ہے وہ کس طرح کے موضوع پر مسح کیا جاتا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ مسح کی مدت کیا ہے، کب تک یہ چلتا ہے مسح، کب تک ہم موزے پہن کر مسح کر سکتے ہیں، اس پر کرتے رہیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے مسح کیا جائے گا۔ 3 باتیں ہیں۔ تو پہلی بات کہ کس طرح کے موضوع پر مسح کیا جائے گا۔ تو جو موزے چمڑے کے ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوں گے۔ ایک تو ہوں گے خفین، یعنی پورے کے پورے خفین اس کو کہتے ہیں جو پورے کے پورے چمڑے کے ہوں، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے تمام کا تمام پورا چمڑے کا ہو، تو اس کو خفین کہا جاتا ہے۔ تو ایسے موزے پر مسح کیا جائے گا، ایسے موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں مجلد کہا جاتا ہے ان کو، وہ ہوتے ہیں کہ اوپر بھی چمڑا ہے نیچے بھی چمڑا ہے، لیکن دائیں بائیں نہیں ہے، بیچ میں کچھ اور ہے، تو اوپر بھی چمڑا نیچے بھی چمڑا ہے، اس کو مجلد کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے موزے پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ تیسرا جو کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منعل، اور منعل کہتے ہیں ایسے موزے کو جس کہ صرف کیا ہے نچلا جو حصہ ہے وہ چمڑے کا ہے، اوپر کا حصہ چمڑے کا نہیں ہے، تو اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ تو 3 طرح کے چمڑے کے موزے ہوتے ہیں جن پر مسح کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور اگر چمڑے کے موزے نہیں ہیں، کسی اور چیز کے موزے ہیں جو آپ نے پہن رکھے ہیں، تو ان پر بھی مسح ہو سکتا ہے، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ اگر وہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو مسح کرنا جائز ہوگا، اور اگر وہ 3 شرطیں نہیں ہیں تو مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ ہے ان کے لیے کہ وہ اتنے موٹے ہوں کہ اگر ان پر پانی ڈالا جائے اوپر تو پیر تک پانی نہ پہنچے، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنے موٹے ہوں کہ ان کو بغیر جوتے کے 3 میل تک پہن کر چلا جا سکے اور وہ نہ پھٹے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنے مضبوط اور اتنے موٹے ہوں کہ وہ پنڈلی پر خود بخود رک جائیں، نیچے کو نہ جائیں۔ ایسے نہیں کسی چیز سے باندھ دیا یا کچھ اور چیز لگا دی، یا وہ اتنے چست ہیں، اتنے زیادہ چست ہیں جس کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں، بلکہ خود کیا ہے اتنے موٹے ہوں کہ اگرچہ وہ ڈھیلے ہوں پھر بھی کیا ہے پنڈلی پر وہ رک جائیں۔ اگر یہ 3 شرطیں ان کو پائی جا رہی ہیں تو ان پر بھی موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے مسح کی مدت کیا ہے، کب تک چلتا ہے۔ تو جو آدمی ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مقیم جو اپنے گھر پر ہے، دوسرا ہوتا ہے مسافر جو سفر میں ہے، شرعی سفر ہے اس کا۔ تو مسافر کے لیے اس کی مدت 3 دن ہے، یعنی ایک مرتبہ پہن لیے وضو کر اب 3 دن تک اس پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن جو مقیم ہے، گھر پر ہے، سفر میں نہیں ہے، اس کے لیے اس کی مدت صرف 1 دن ہے، یعنی 1 دن
تک کیا ہے مسح کر سکتا ہے، وضو کر کر پہنے اور مسح کرتا رہے۔ لیکن اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، اس کی مدت جو شروعات ہوگی 24 گھنٹے کی، 1 دن کی یا 3 دن کی جو شروعات ہوگی وہ موزے کے پہننے سے نہیں ہوگی، بات یاد رکھیں۔ اس کے 24 گھنٹے کی جو شروعات ہوگی وہ ہوگی جو آپ نے وضو کر کے موزے پہنے ہیں، اور پہننے کے بعد جب آپ کو حدث لاحق ہوا ہے، یعنی جب آپ کا وضو ٹوٹا ہے، اس وقت سے 24 گھنٹے کی شروعات ہوگی، پھر 24 گھنٹے شمار کے جائیں گے۔ اس کو آسان الفاظ میں سمجھو، جیسے ظہر کی نماز ہو رہی ہے 2 بجے، اور 2 بجے وضو کر کر میں نے اپنے موزے پہن لیے، موزے کے پہننے کے بعد 2 بجے پہنے ہیں وہ، اب پہننے کے بعد اب میرا جو حدث لاحق ہوا، میرا وضو ٹوٹ گیا 3 بجے، 1 گھنٹے بعد۔ اب میں نے وضو نہیں کیا، میں وضو کر رہا ہوں عصر میں 4 بجے، وضو کر رہا ہوں عصر میں 4 بجے، تو میں نے ظہر میں جو وضو کیا تھا جب موزے پہنے تھے تب 2 بج رہے تھے، مجھے حدث لاحق ہوا یعنی میری وضو ٹوٹی، وہ ٹوٹی ہے 3 بجے، اور میں نے جو دوسری وضو کی ہے وہ کی ہے 4 بجے۔ تو اب میرے جو 24 گھنٹے شمار ہوں گے، نہ تو 2 بجے سے ہوں گے جب سے میں نے موزے پہنے ہیں، اور نہ جب دوسری وضو کی ہے 4 بجے، نہ اس وقت سے 24 گھنٹے شمار ہوں گے، بلکہ جو وقت کی شروعات ہوگی اس کی وہ ہوگی 3 بجے کی، جب پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جب وضو ٹوٹا ہے وہاں سے اس کی شروعات ہوگی 24 گھنٹے کی۔ اچھا، تو 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات جو میں نے کہا وہ ہے کہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھو، مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو بھگو لے، اور ہاتھوں کو بھگونے کے بعد دایاں ہاتھ جو ہوتا ہے، سیدھا ہاتھ جس کو بولتے ہیں، دایاں ہاتھ کو دائیں پیر پر، یعنی جس طرف کا ہاتھ ہے اسی طرف کے پیر پر اوپر کے حصے پر کم سے کم 3 انگلیاں لگائے، یہ پوری ہتھیلی کو لگا لے تو بہتر ہے، اور انگلیوں کی طرف سے اوپر کے حصے میں کھینچ کر اوپر تک لے آئے، اور بائیں جو پیر ہے، بائیں پیر کا جو مسح ہوگا وہ بائیں ہاتھ سے ہی ہوگا، اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے۔ بہرحال یہ کیا مسح کرنے کا موضوع پر طریقہ ہے۔ اگر اس کے اندر موزے کے اندر بہت سی باتیں ہیں کہ موزے کتنے پھٹے ہوں تو اسے وضو ٹوٹتی ہے، کیا ہوتا ہے، بہرحال موزے کے اندر بہت سی باتیں ہیں، اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں